السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک بس لاہور سے ایبٹ آباد جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے اور اس شخص کی ہچکی بند گئی۔ یہ جوان سالہ لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے دو بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے جو اس شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے، وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ سب کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پہ جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دیں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں، 5 منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، مگر دلہن اور دلہا، ان کے دو باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو یہ 6 ممبرز کا گروہ مکمل طور پر لوٹ چکا تھا۔ خیر رہنے دیں، اصل بات تو یہ ہے کہ بڑے کہتے ہیں سفر میں کسی سے لے کر کچھ نہ کھائیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پہ بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، اتنی محبت؟ وہ بولا، میری بیوی مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ میری قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا۔ پتہ نہیں کون بدبخت روزانہ قبر کی مٹی پہ پانی پھینک جاتا ہے۔ شوہر، بتاؤ تمہارا نام ہاتھ پہ لکھوں یا دل پہ؟ بیگم، جب پیار ہی کرتے ہو تو پراپرٹی کے پیپر پہ لکھ دو نا۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ میں امیر ہو جاؤں اور میری زبان پر ہر وقت اللہ کا نام بھی رہے۔ دوسرا دوست، تم بھیک مانگا کرو، اللہ کے نام پہ دے دے بابا، مولا کے نام پہ دے دے بابا، اس طرح تم امیر بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ کا نام بھی رہے گا۔ پہلا دوست، تمہارے نوکر کا کیا نام ہے؟ دوسرا دوست، بحر الکاہل۔ پہلا دوست، یہ کیسا نام ہے؟ دوسرا دوست، کیونکہ یہ بحرہ بھی ہے اور کاہل بھی ہے، اسی لیے ہم نے اس کا نام بحر الکاہل رکھا ہوا ہے۔ پٹھان سڑک کراس کرتے وقت ٹرک سے ٹکرا گیا۔ ڈاکٹر پٹھان سے، کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جو ٹرک سے ٹکرا گئے تھے؟ پٹھان، نظر تو آ رہا تھا لیکن ٹرک پر لکھا ہوا تھا، تو لنگ جا ساڈی خیر اے۔ استاد، سبق پڑھ شرافت کا، صداقت کا، امانت کا۔ پٹھان،
लो कर लो गल। उस्ताद साहब, मुझसे अपना सबक पढ़ा नहीं जाता और आप इन तीनों का सबक पढ़ने का भी मुझे कह रहे हैं। लड़के वालों ने कहा, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ना ज्यादा खाती हो और ना ज्यादा पीती हो और बस चुपचाप रहे। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको आईसीयू में ही मिलेगी। एक जहाज जब काफी बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट जोर जोर से हंसने लग गया। लोगों ने वजह पूछी कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो पायलट ने जवाब दिया, मजा तो तब आएगा जब पागल खाने वालों को पता चलेगा कि मैं फरार हो गया हूँ। बीवी, मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊं। कितने पैसे लगेंगे? शोहर, एक पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से, वो कैसे? शोहर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। एक साहब ने शादी की। नई नई शादी थी। अगले दिन ही सुबह सवेरे दुल्हन से बोले, जल्दी से खाना पकाओ वरना फिकरा अधूरा छोड़ दिया। दुल्हन बेचारी ने डरते डरते और जल्दी जल्दी खाना तैयार किया कि पता नहीं वरना क्या हो जाएगा। कुछ देर गुजरी तो फिर हुक्म हुआ कि मेरे कपड़े इस्त्री करो वरना। वो खातून फिर उठी, जल्दी से कपड़े इस्त्री करके दे दिए कि पता नहीं वरना के बाद क्या होगा। फिर कुछ देर गुजरी, किसी और काम के करने का हुक्म हुआ और साथ ही वरना कह दिया। और इसके बाद रोजाना ही हर काम के हुक्म के साथ वरना जरूर लगता। करते करते औलाद पैदा हुई, बच्चे भी जवान हो गए। लेकिन उन साहब का वही स्टाइल के हर बात का हुक्म और फिर वरना नहीं बदला। एक दिन वो खातून किसी बात पर गुस्से में थी। इतने में शोहर ने हस्बे मामूल हुक्म दिया कि मेरे लिए खाना बनाओ वरना। मोहतरमा बहुत गुस्से में तो पहले बैठी थी। कहने लगी, सारी जिंदगी गुजार दी मैंने तेरी वरना वरना की गर्दान सुनते। आज बता दो, वरना क्या कर लोगे? मैं खाना नहीं बनाती, वरना क्या कर लोगे? तो साहब ने मस्कीन सी सूरत बना के कहा, वरना भूखा ही रह लूंगा। एक ट्रेन में दो चीनी और एक पाकिस्तानी सफर कर रहे थे। अचानक एक मेंढक आ गया ट्रेन में। चीनियों ने जल्दी से पकड़ लिया खाने के लिए। पाकिस्तानी ये सब कुछ होता देख रहा था। थोड़ी देर गुजरी और दो मेंढक नमूदार हुए। चीनी जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए, पाकिस्तानी ने झपट्टा मार के उनसे पहले दोनों पकड़ लिए। चीनियों ने हैरत से उसे देखते हुए कहा, आप तो ये नहीं खाते, फिर क्यों पकड़ लिए? पाकिस्तानी बोला, 15 का एक, 20 के दो। टीचर, जो मेरे सवाल का जवाब देगा वो घर जा सकता है। एक बच्चे ने अपना बैग खिड़की से बाहर फेंका। टीचर, ये बैग किसने फेंका है? बच्चा, मैंने, और अब मैं घर जा रहा हूँ। उस्ताद, बिजली कहाँ से आती है? बच्चा, मेरे मामू के घर से। उस्ताद, वो कैसे? बच्चा, क्योंकि जब भी बिजली जाती है मेरे अब्बू कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर ली। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालक बचाओ बचाओ कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। उसने देखा कि एक शख्स बड़े से देचके में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। उसने आवाज दी, शेख साहब, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहिब बोले, भाई, एहसान तो आपका मुझ पे है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर घर पे गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। मियाँ बीवी की लड़ाई के 6 महीने बाद सुलह हुई। रात को मियाँ बोला, जान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। बीवी बोली, फिर वही फुद्दू गल्ला, पहले भी इन्हां चवलों की वजह तो लड़ाई हुई सी। पुराने वक्तों में औरत का अपने शोहर का नाम लेना बहुत मायूब समझा जाता था। एक खातून के शोहर का नाम मक्खन था, लिहाजा लफ्ज मक्खन उसने कभी अपनी जबान पर ना लाया था। एक दफा वो लस्सी रड़क रही थी। एक पड़ोसन उसके पास आकर बैठ गई और उसने तैया किया कि आज तो इससे शोहर का नाम कहलवा के रहूंगी। जब खातून ने सारा मक्खन इकट्ठा किया तो वो पेड़ा बनकर डोली के ऐन वुस्त में तैरने लगा। पड़ोसन ने झट से पूछा,
یہ لسی کے اوپر کیا تیر رہا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، یہ منع کے ابا تیر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے لڑتے ہیں، کچھ ذات پات کے لیے لڑتے ہیں، صرف میاں بیوی ایسے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں۔ فیصل آبادی بوڑھی عورت تربوز کاٹ کر کھا رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بہو پاس بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، اماں یہ پیاس تو نہیں، پھر آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، جب بھی بڑے تربوز پر ہاتھ پھیرتی ہوں حاجی صاحب کی ٹینڈ یاد آ جاتی ہے۔ شاگرد بیالوجی کے پریکٹیکل میں ٹیچر نے ایک پرندے کی ٹانگ دکھائی اور پوچھا، بتاؤ یہ کس پرندے کی ٹانگ ہے؟ شاگرد بولا، آئی ڈونٹ نو۔ ٹیچر، تم فیل ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ شاگرد، میریاں لتاں ویکھ کے دسو۔ شوہر بیوی سے، آج ایسی چائے بناؤ کہ میں ناچنے لگ جاؤں، جھومنے لگ جاؤں۔ بیوی، ہمارے گھر میں بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ ڈاکٹر، آپ کے شوہر کو آرام کی سخت ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ بیوی، یہ گولیاں کب کب دینی ہیں ان کو؟ ڈاکٹر، نہیں نہیں، یہ تو آپ کے لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں روز 50 روپے کی دوائی لے کر جاتا ہوں مگر ابھی تک کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر، تو آج 40 روپے کی دوائی لے جاؤ، 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ بیوی، میں سوچتی ہوں اگر میں مر گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ شوہر، لیکن میں تو سوچتا ہوں اگر تم نہ مری تو میرا کیا ہوگا؟ میاں بیوی سو رہے تھے کہ اچانک بیگم خواب میں چلاتی ہے، جلدی کرو، بھاگ جاؤ، میرا شوہر واپس آ گیا۔ میاں جلدی میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی